السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ توبہ مکمل ہوئی اور سورہ یونس کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سورہ توبہ پورے قرآن مجید میں ایک واحد ایسی سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام برات بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزو بازو کے قبائل سے یعنی قبیلے سے معاہدے کیے تھے، جس کو مراٹھی میں یدھ بندی کہتے ہیں، اور یہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کے معاہدے تھے۔ یہ 6 ہجری کے واقعات ہیں، لیکن فوراً 7 ہجری میں قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور یہ معاہدے ٹوٹ گئے۔ تو اس کی شروعات ہی برات سے ہوتی ہے، یعنی جتنے معاہدے ہوئے ہیں اس سے اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، یعنی اس سے الگ ہیں۔ یہ اس صورت میں فتح مکہ، غزوہ حنین اور آخری غزوہ تبوک یعنی جنگ تبوک، اس پس منظر میں یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ 6 نمبر کی آیت دیکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ، یا اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس کے پہلی صورت سورہ انفال میں جنگ بدر کے واقعات آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے سورہ آل عمران میں جنگ احد کے واقعات آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اور آگے جنگوں میں کچھ ایسے قصے آئے ہوئے ہیں جس میں کچھ احکامات جنگ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ ایک چیز خاص طور سے ہے کہ اگر ہم نے دشمن پر قابو پا لیا اور وہ اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے تو پھر اسے پناہ دینا چاہیے اور اللہ کا کلام اسے سنا دینا چاہیے۔ اس کے بعد 13 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑائی کی وجہ بتائی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے لڑ سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو کن کہیں گا تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن مومنوں کو لڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، 13 نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہے رسول کو نکال دیں، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑو ان سے تاکہ عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل تمہارے، یعنی مسلمانوں کے۔ یہاں پہ وجہ بتائی گئی۔ اس کے بعد جو ہے 19 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور اس میں بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور جو ہے جہاد سے جی چراتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جہاد میں جانا یہ بڑا درجہ رکھتا ہے، یعنی مجاہدین کو ایک درجہ زیادہ ہے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد 24 نمبر کی آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی واضح آیت اور ایک ایسا حکم بتاتے ہیں کہ جس کو ہم سب مسلمانوں کو اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں لڑنے سے اپنا جی چراتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں اسے پسند کی ہوتی ہیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا نہیں ہے؟ تو یہ آیت نمبر 24 ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں گنائی ہے جو آج کے ماحول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم کو بہت پسند رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہیں لڑتے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، وہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ تو اس آیت میں 8 چیزیں بتائی گئی ہیں جو دنیا سے بہت محبت رکھتے ہیں ایسے لوگ، پھر ان کے رشتہ دار، ماں باپ، یہ سب چیزیں جو اس میں شامل ہیں۔ اگر جب جہاد فرض عین ہوتا ہے، نکلنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے نبی کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ 33 نمبر کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور چاہے مشرک برا ہی کیوں مانے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد بتایا گیا ہے، اور یہی کام ہے ایمان والوں کا بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو یہاں پہ لایا ہے، اس دین کو تمام باقی کے دینوں پر غالب کر دے۔ اس کے بعد 38 نمبر اور 39 نمبر میں جنگ تبوک کا ذکر آیا ہے۔ 44 اور 45 نمبر میں جو جہاد سے چھوٹ مانگنے والے ہیں ان کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور سے 60 نمبر کی آیت ہے جس میں زکوٰۃ کہاں کہاں دینا ہے، تو اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اکثر جو بھی صاحب نصاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ جو زکوٰۃ کا مال کہاں پہ خرچ کریں، تو یہ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں گنائی ہیں۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پرچانا منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو جرمانہ بھریں، اور اللہ کے راستے میں، اور راہ کے مسافروں کو۔ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 67 نمبر سے 70 نمبر تک کی آیت میں واپس سے منافقوں کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہ منافق حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ میں اس کو واضح طور پہ بتایا، کئی آیتیں آتی ہیں منافقوں کے ان کی صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جگہ جگہ جب جنگ کے احکام آتے ہیں تو واپس سے منافقوں کا رویہ بتاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا ہے کہ یہ منافق کس طرح سے ہیں۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، یہ سکھاتے ہیں بری بات اور چھوڑ دیتے ہیں بھلی بات، اور بند رکھتے ہیں اپنی مٹھی، بھول گئے ہیں اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو، تحقیق کی منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا، پڑے رہیں گے اس میں، وہی بس ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا۔ اس کے بعد واپس سے مومنوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں، 71 نمبر اور 72 نمبر کے۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے، اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ،
اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں انہی میں، اور صاف ستھرے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں، اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو ان خرچ کرنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، یعنی جو ایمانداری سے اپنی محنت کی کمائی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ان کو طعنے مارنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ 79 نمبر کی آیت ہے اس طرح سے کہ وہ لوگ جو طعنے مارتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، پھر ان پر ٹھٹے کرتے ہیں یعنی مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے ٹھٹا کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ ایک تو جنگ کے حالات ایسے تھے جہاں پہ ہر ایک چیز لٹانا ضروری تھا، جتنا مال ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے ہیں اتنا دینا ضروری تھا۔ تو صحابہ دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے مال کا، تو پھر یہ فوراً جو ہے اپنا سب مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر دیتے تھے۔ لیکن منافقوں کو اتنا ہی چاہیے تھا کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اتنی خطرناک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اس پر کہ فوراً 80 نمبر کی آیت ہے کہ یہ جو لوگ جو ایسے مذاق کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشیں گا۔ اتنی جو ہے خطرناک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس سے 81 سے 83 نمبر میں پھر منافقوں کی حالت کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور 84 نمبر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کی جو ہے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 100 نمبر کی آیت ہے جس میں صحابیوں کا واقعہ جو ہے ان کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر 102 نمبر کی آیت ہے جس میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جن کے اعمال ملے جلے رہیں گے، یعنی گناہوں کا جو ہے اقرار بھی کر لیں گے وہ، اور ان سے جو ہے گناہ سرزد ہوئے ہیں پھر واپس سے وہ معافی بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے معاف کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے جو ہے آپ ان کے لیے دعا کرو۔ اس کے پہلے کیسا تھا کہ جس میں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے منافقوں کو تو 70 بار بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوں گے، ایسا کہا تھا۔ اور یہاں پہ جن کے ملے جلے اعمال ہوتے ہیں، کبھی جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ معافی جو ہے مانگتے ہیں تو ان کو جو ہے معاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 107 نمبر کی آیت میں مسجد زرار کا واقعہ آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر جو ہوتی ہے تو ایسے مسجد میں جو آپ جو ہے کھڑے رہیں۔ پھر 111 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی اہم آیت اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، یعنی یہ جو ہماری جان ہے اگر وقت پڑے تو اس جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانی ہے، تو یہ جان ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سودا پہلے سے کر لیا ہے جنت کے بدلے۔ پھر جو سورہ توبہ جس وجہ سے نام رکھا گیا ہے توبہ، وہ 3 لوگوں کی جو توبہ قبول کرنے کا واقعہ ہے 117 نمبر کی آیت میں۔ پھر اس کے بعد 122 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب لوگ مت نکلو، کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لیے
نکلنے چاہیے، یعنی علم دین پھیلانے کا کام کرنا چاہیے۔ پھر 128 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کی ہے۔ اس طرح سے یہ سورہ توبہ ہے، اس کو جو ہے ہم کو دھیان سے جو اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنا ہے، اور فتح مکہ کیا ہے، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک جو ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو سورہ توبہ ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ یونس کا بھی کچھ حصہ پڑھایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔